بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ FG اسلامک وائس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج ہم آپ کو حضرت بلال حبشی کے بارے میں بتائیں گے کہ آپ نے اسلام کے لیے کتنی تکلیف سہی، کتنے ظلم برداشت کیے۔ حضرت بلال ابھی چھوٹے ہی تھے کہ والد انتقال کر گئے۔ جناب بلال نے یتیمی میں پرورش پائی، 2 بہنیں، 1 بھائی اور والدہ۔ حضرت بلال حبشی کا یہ خاندان مکے میں بکتا ہوا کسی طرح عبداللہ بن جدعان کے پاس پہنچ گیا۔ بڑا پکا کافر تھا۔ حضرت بلال ایمان لے آئے تھے، لیکن اپنے ایمان کو ابھی ظاہر نہیں کیا تھا، کیونکہ آپ جس کے غلام تھے وہ بڑا پکا کافر تھا۔ لیکن ایک دن کچھ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آپ ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں نے حضرت بلال کے بارے میں عبداللہ بن جدعان کو آ کر بتا دیا اور کہا کہ تمہارا غلام مسلمان ہو چکا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو تمہاری بے عزتی ہو جائے گی کہ عبداللہ بن جدعان کا غلام مسلمان ہو چکا ہے۔ پھر عبداللہ بن جدعان نے راتوں رات امیہ سے بات کی اور کہا کہ یہ غلام لے لو، مفت ہی لے لو۔ بتایا نہیں امیہ کو کہ میرا غلام مسلمان ہو چکا ہے۔ امیہ نے حضرت بلال حبشی کو لے لیا۔ امیہ بڑا سخت آدمی تھا۔ حضرت بلال حبشی اب امیہ کے غلام تھے، لیکن حضرت بلال کے ایمان لانے سے امیہ بے خبر تھا۔ لیکن ایک دن ایسا واقعہ رونما ہوا کہ حضرت بلال کا ایمان لانا ظاہر ہو گیا۔ ہوا یہ کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمان ہو چکے تھے، تو مکے کے تمام کافر اکٹھے ہو کر حضرت عمار کو مار رہے تھے، کوڑے برسا رہے تھے۔ حضرت عمار کا وجود لہو لہان ہو چکا تھا، اور حضرت عمار یہ بات جانتے تھے کہ حضرت بلال بھی ایمان لا چکے ہیں۔ ابو جہل نے بھی کوڑے برسائے، ابو لہب نے بھی مارا، بہت سارے لوگوں کا مجمع تھا۔ باری باری لوگ حضرت عمار پر کوڑے برسا رہے تھے۔ جب امیہ مار مار کر تھک گیا تو حضرت بلال سے بولا کہ یہ کوڑا پکڑ اور اس کو مار۔ حضرت عمار نے حضرت بلال کے کان میں کہا کہ بلال، مجھے تو مار پڑ ہی رہی ہے، تو کہیں اپنے ایمان کا اظہار نہ کر بیٹھنا، 2-4 کوڑے تو بھی مار لے۔ امیہ چلایا، جلدی کر، کوڑا مارتا کیوں نہیں؟ جب سامنے موت نظر آ رہی ہو تو کسی میں ہمت نہیں ہوتی کہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ حضرت بلال کو پتہ تھا کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، مجھے بھی ماریں گے، لیکن پھر بھی آپ خوف زدہ نہیں ہوئے۔ حضرت بلال نے کوڑا ہاتھ میں لیا اور سارے کافروں پر نظر دوڑائی۔ پھر حضرت عمار کی طرف دیکھا اور کہا، عمار، تو مار کھا سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کھا سکتا؟ تیرے وجود پر زخم لگ سکتے ہیں تو میرے نہیں لگ سکتے؟ عمار، جس خدا کا تو نام لیتا ہے اسی خدا کا میں بھی نام لیتا ہوں۔ تو بھی محمد کے در کا غلام ہے اور میں بھی ہوں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اکٹھے مار کھانے میں کیسا مزہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور زور سے کوڑا گھمایا اور دور پھینک دیا۔ اعلان بغاوت ہو گیا، اور حضرت بلال امیہ کی طرف دیکھ کر بولے کہ عمار اکیلا نہیں ہے، اسے تنہا نہ سمجھنا، یہ اکیلا مار نہیں کھائے گا، اب عمار کے ساتھ حصے داری کرنے بلال بھی آئے گا۔ کیا پختگی تھی ایمان کی، اللہ سے عشق کی، یہ مثالیں ہمیشہ ہمیشہ قائم رہیں گی۔ کافروں پر سناٹا چھا گیا، سب کے سب امیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ امیہ بڑا حیران تھا کہ جو بھی کہتا ہوں بلال فوراً کر دیتا ہے، یہ آج کیا معاملہ ہے؟ اچانک کیا ہو گیا ہے؟ امیہ بولا، بلال، تجھے پتہ ہے تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور یہ بھی جانتا ہوں تو مجھے مارے گا، سزائیں دے گا، لیکن میں اب اپنے رب کی محبت میں مبتلا ہو چکا ہوں، اب مجھے کسی بات کا خوف نہیں ہے۔ اب جناب بلال پر سختی شروع ہو گئی اور انہیں بہت اذیتیں دی گئیں۔ لوہے کی سلاخیں پہنا کر عرب کی تپتی ریت پر لٹایا گیا۔ جب سلاخیں گرم ہوتی تو وجود کو اذیت پہنچاتی۔ آپ پہلے خاموش رہتے، لیکن جب درد زیادہ بڑھ جاتا تو آپ احد احد کی صدائیں بلند کرتے، اور پھر امیہ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈالتا اور مکے کے شریر لڑکوں کے ہاتھوں میں دیتا، اور وہ مکے کی گلیوں میں حضرت بلال کو دوڑاتے۔
وہاں سے جو لوگ گزرتے، کوئی کہتا اب بلا اپنے خدا کو، کوئی کہتا اور کلمہ پڑھ، اور کوئی کہتا بلال تجھے کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی۔ کسی شخص نے کہا کہ بلال جب تیرا رب سچا ہے، اس کے رسول سچے ہیں، تو آتے کیوں نہیں تجھے بچانے کے لیے؟ اب حضرت بلال کا جواب سنیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میرا رب قادر ہے اور ہر شے اس کے حکم کی محتاج ہے، لیکن جب تم جاتے ہو نا بازار میں برتن بھی خریدنے، تو ذرا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کچا ہے یا پکا ہے۔ میرا رب بھی مجھے دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا ہے یا پکا ہے۔ ایمان کی کیا پختگی تھی کہ اتنا درد سہنے پر بھی لبوں پر کوئی شکوہ نہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت بلال کی رہائی کا سامان کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت پر امیہ سے حضرت بلال حبشی کو خرید لیا۔ پھر امیہ کھلکھلا کر ہنسا اور بولا، ابوبکر تو نے بڑے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ایک حبشی کالے غلام کے عوض تو نے مجھے میری منہ مانگی قیمت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیہ تو کافر ہے، ابھی بلال کی قیمت کو نہیں جانتا، تو نے ابھی بھی قیمت تھوڑی مانگی ہے، تو نے بلال کا رنگ دیکھا ہے، میں نے مصطفیٰ کے عشق کا رنگ دیکھا ہے۔ فرمایا تو ابھی اس کے رنگ میں الجھا ہوا ہے اور میں اس کے باطن کے حسن کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اگر میں یمن کا بادشاہ ہوتا اور تو کہتا کہ بلال کو تب دوں گا جب تو مجھے یمن کی حکمرانی دے گا، تو میں تجھے یمن کی حکمرانی دے دیتا، لیکن بلال کو ضرور خرید کر لے جاتا۔ یہ ہیں اللہ اور اس کے حبیب کے عشق کی سچی مثالیں جو ہمیشہ قائم رہیں گی، اور آج ہم چند پیسوں کے لیے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں۔ اور اس طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ جیسے کافر کی قید سے رہائی مل گئی، اور آپ کو اللہ کے حبیب کے در کا غلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور اس غلامی کے عوض اللہ نے آپ کو اس مرتبے ان عزتوں سے نوازا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ عزتوں کے مرتبے پر فائز ہو گئے، اور ہر مومن آپ سے پیار کرتا ہے، آپ کی عزت کرتا ہے، اور ہمیشہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ سے عشق کی یہ مثال ہمیشہ قائم رہے گی۔ اللہ ہمارے دلوں کی تاریکیوں کو دور کر دے اور ہمارے قلب کو اپنے عشق سے روشن کر دے، آمین۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ایک پاکی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔